السلام علیکم ناظرین، جو میرے بھائی حضرات ہیں جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، موضوع کو ہم نے چنا ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پوسچر کے حوالے سے۔ تو اکثر جو کیس سٹڈیز ہمارے پاس آتی ہیں، جو پیشنٹس آتے ہیں جو کہ بیک پین کے ساتھ موسٹلی ان کو بیک پرابلم زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ 24 آورز ان کو تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں وہ کمفورٹیبل فیل نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے ہم تھوڑی سی آگاہی ان پیشنٹس کے لیے اسپیسیفکلی یہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر ان کو ایسی کوئی پرابلمز ہے تو وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ جس پیج سے میں ابھی اس وقت آن لائن ہوں، یہاں پر ہمارے اس پیج کا ایڈریس بھی ہے اور اس کا یہاں پہ اس پہ نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ کسی بھائی کو یا کسی بہن کو مطلب کنسلٹ کرنا ہو تو وہ دے کین ایزیلی ٹریس، وہ یہاں سے ایزیلی نمبر کو فالو کر کے یا ہمارا جو لنک ہے پیج کا اس پہ اس کو لائک کر کے اپڈیٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس پہ ڈیلی اکثر ہماری کیس سٹڈیز آتی رہتی ہیں، ان کو وہ جو ہے اب میسر ہوں گی، وہ مزید اس کو دیکھتے رہیں گے۔ تو زیادہ باتیں جو ہے نہیں بڑھاتے اس موضوع پہ، اپنی موضوع کی طرف ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو زیادہ تر جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہمارے بیک میں پین جو ہے وہ زیادہ ہمیں فیل ہوتا ہے، ہمیں بیٹھنے میں، اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ جو درد ہوتا ہے یہ ہمارے تائس تک، یعنی بیک سے نیچے ہو کے ٹانگوں میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر ہم جب ان سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ لیگ میں، ساتھ میں لیگ میں کہاں تک پین ہے، اوپر تک ہے یعنی گھٹنے کے نیچے بھی جاتا ہے، وہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایویلویٹ کر کے جب ہسٹری ٹیکنگ کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے یہ اسٹل پرسسٹ کرتا ہے، اوپر جو تائی ہے اس تک ہے یعنی نیچے جا رہا ہے۔ تو فردر انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسپیسیفکلی یہ کوئی مسکولر پین ہے، یہ کوئی جو ڈسک بلج ہے، جو کہ موروں کے بیچ میں ایک گوشت ہوتا ہے وہ پیچھے بلج کر کے نکل آتا ہے، اور پیچھے چونکہ اسپائنل ورٹیبراز ہوتے ہیں، اس ورٹیبرل میں اسپائنل کینال ہوتا ہے جس کے اندر ایک سافٹ ٹیشو ہوتا ہے، جس کو ہم سب جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر ان کو پتہ ہے، دیٹ از دا اسپائنل کارڈ۔ تو وہ اسپائنل کارڈ ہوتا ہے، پیچھے نرو ہوتی ہے، تو یہ جو سافٹ مٹیریل ہے یہ پیچھے آ کے وہاں پہ اس کو امپنج کرتا ہے، اس نرو کو پریس کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سمٹمز جو ہے آپ کے بیک سے ہو کے پھر نیچے بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وہ کازز ہیں، ہم اس کی کازز، دیر آر ڈفرنٹ کازز، بہت سے اور بھی کازز ہو سکتے ہیں اس کے، جس طرح کہ ڈسک بلج ہے، جس کو ایک اور بھی ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم فیسٹ ڈی جنریٹو جوائنٹ ڈیزیز کہتے ہیں، وہ بھی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ جو ہے لمبر کینال سٹینوسس ہے، جس میں کہ لمبر کینال کا جو ایریا ہے، جو لومن ہے، وہ نیرو ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے نرو پہ پریشر آتا ہے، پیچھے نیورل سٹرکچرز پہ پریشر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمٹمز آپ کے بیک سے آپ کے جو ہے تائی میں اور فٹ تک، ایون کہ فٹ تک آپ کا وہ جو سمٹمز چلے جاتے ہیں۔ وہ جو شیاٹیکا ہم جس کو بولتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں ارک النساء ہے، ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، جو فزیشین ڈاکٹرز اور جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں وہ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ ارک النساء ہے، یا آپ میڈیکل ٹرمز میں ہم اس کو شیاٹیکا بولتے ہیں، ان کو یہ شیاٹیکا ہے۔ تو اس کو بیسیکلی یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی کوئی ہیوی لوڈ کرتے ہو، آپ کنٹینیوس ایسی ڈاکٹیبلٹی کی طرف جاتے ہو کہ جس میں آپ کو وزن اٹھانا پڑتا ہے، کوئی ہیوی ڈیوٹی ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے، جس سے آپ کو یہ سمٹم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا یہ ڈسک جو موروں کے بیچ میں ہے یہ بلج ہو کر نکل آتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو یہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی سکسیزفل ٹریٹمنٹ ہے ہمارے پاس، اور اس کے لیے ہم اس کو الحمدللہ سے ایویلویٹ کر کے اس کی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ، چونکہ آج کا موضوع ہمارا پوسچر کے حوالے سے ہے، مزید میڈیکل ٹرمینالوجیز میں نہیں جائیں گے، تھوڑا سا اس کو مختصر کریں گے۔ جو پوسچر ہے زیادہ تر لوگوں کا، زیادہ تر اسٹوڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے، اسٹوڈنٹ کمیونٹی میں زیادہ تر یہ پرابلم ہوتا ہے۔ ایسے حضرات، ایسے لوگ جو کہ آفس یوز زیادہ کرتے ہیں، جو کہ آفس ورک جن کا ہوتا ہے، جن کا کام بیٹھنا ہوتا ہے زیادہ، ان کو یہ سمٹمز کافی حد تک آتے ہیں۔ جیسے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ ایگزام کی پریپریشن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی بیک سپورٹ نہیں لیتے، بیک سپورٹ نہ لینے کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو پیچھے پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اپر بیک پہ، سملر لوور بیک پہ بھی جا سکتا ہے۔
لیکن موسٹ پروبیبلی کیونکہ جو وہ اڈاپٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں بیٹھتے ہیں کنٹینیوسلی، وہ یوں ٹلٹ کر کے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا بینڈ کر کے بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اپر کے جو ورٹیبراز ہیں، جو سٹرکچرز ہیں، وہ اڈاپٹیبلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے مسل شارٹ ہو جاتے ہیں، ویک ہو جاتے ہیں، ٹائٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کو اسی پوسچر میں رہنے دیتے ہیں. تو پیچھے ان کا جو ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں ہم کہتے ہیں جی کائفوسس آف دا اسپائن. تو اسپائن پہ ان کا بیک جو ہے وہ نکل آتا ہے باہر، جس کو ہم کائفوسس کہتے ہیں، وہ آپ کے اپر بیک پہ ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ کے لوور بیک پہ اگر ایکسیسو لوڈ ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے آپ کی لوور بیک، کیونکہ موسٹلی اپر باڈی کا ویٹ جو ہے اٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ اوور آل اوور یور جوائنٹ، نیچے تک یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. تو اگر آپ کے اپر باڈی کا اتنا ایکسٹینسو ویٹ، اتنا ہیوی ویٹ جو ہوگا وہ آپ کے لوور بیک پہ آئے گا، تو لازمی بات ہے کہ آپ کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اوبیز یعنی اوبیسٹی بی ون آف دا کاز آف بیک پرابلم اور بیک پین. تو اس سے بھی اوبیسٹی، جس کا وزن زیادہ ہے، میری ان کو درخواست ہے کہ وہ اپنا وزن جو ہے اس کو کم کر لیں. یعنی ڈائٹ پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو ڈائٹ کی ضرورت ہے، آپ کو ایسا ڈائٹ لینا چاہیے جس میں کہ یو کین ٹیک ایوری ویجیٹیبل، کیونکہ ایک ایڈلٹ ہیومن بینگ کو نارملی 40 to 50 کلو کیلوریز آف انرجی پر ڈے ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور اس طریقے سے ایک چائلڈ ہے تو چائلڈ کے لیے انرجی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، دیٹ از اباؤٹ 120 کلو کیلوریز انرجی جو ہے اس کو نیڈ ہوتی ہے. اب یہ جو ایڈلٹ ہے اس کو اتنی انرجی کی ضرورت ہے، سو ہی شوڈ اور شی شوڈ ٹیک، وہ اس چیز کو، اس اماؤنٹ کو اس کو ڈیلی لینا چاہیے. یعنی ہر سبزی کو اس کو ٹرائی کرنا چاہیے، ویجیٹیبل میں چاہے کوئی بھی سبزی ہے، جو بھی ویجیٹیبل ہے اس کو ٹرائی کرنا چاہیے تاکہ اس کی وٹامن کی کوانٹٹی جو باڈی میں ہے وہ مینٹین رہ سکے. پہلی بات. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کا فروٹ ٹرائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروٹس میں آپ کے لیے وٹامنز ہیں، پروٹینز ہیں. اس طریقے سے آپ جو باقی جو سبزی لیتے ہیں اس میں آپ کے لیے ہے. اس طریقے سے جو آپ فروٹس جو آپ کھاتے ہیں اس میں آپ کے لیے جو ہے وٹامنز ہیں. تو وہ سارے سورسز جس میں آپ کے لیے انرجی سورسز ہیں، جس میں آپ کے لیے وٹامنز ہیں، اس کو آپ نے ڈفرینٹ کوانٹٹی میں، اس کو آپ نے ایک مناسب مقدار میں جو ہے وہ یوز کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف میں، تاکہ آپ ہیلدی رہیں. اور کوئی ایسی فیٹی چیزیں، کوئی ایسی کولیسٹرول رچ چیزیں، فاسٹ فوڈز، ان سے آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کو ایسی پرابلم نہ ہو. آپ کی جو صحت ہے وہ آپ محفوظ رہے، بیکاز کہتے ہیں کہ دس از اے ہیلتھ وچ از ریئلی اے ویلتھ. یعنی ہیلتھ ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو اپنا کیئر جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. تو ہم پوسچر پہ آ رہے تھے کہ ایسے اسٹوڈنٹس، ایسے لوگ جو کہ آفس میں کنٹینیوسلی یا ڈیورنگ اسٹڈی اسٹوڈنٹس جو ہے کنٹینیوسلی بینڈ کر کے اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ اڈاپٹیبلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اسپائنس بھی اسٹف ہو جاتے ہیں، ٹائٹ ہو جاتے ہیں. ان کے ورٹیبراز جو موہرے ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، مسلز ان کے ٹائٹ ہو کے ویک ہو جاتے ہیں، ان پہ اسٹریس ہوتا ہے، اپر باڈی کا بھی اسٹریس ہوتا ہے. دے ور ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل، ان کو کوئی آرام نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن کو ایوائڈ کرے، پیچھے ایک بیک ریسٹ لیا کرے، اور کوئی ٹیگ لگا کے، کوئی تکیہ وغیرہ رکھ کے ٹیگ لگا کے وہ آرام سے اسٹڈی کرے، تو ان کو کبھی بھی بیک پرابلمز نہیں آئیں گے. اس طرح وہ لوگ جو سوتے ہیں اور وہ کوئی ہارڈ تکیہ یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن اسپیسیفائی نہیں ہوتی، وہ کسی بھی پوزیشن میں سو جاتے ہیں. اور حدیث بھی ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو حدیث نبی کے مطابق آپ جو ہے سائڈ پہ ایک ہاتھ رکھ کے دوسرا جو آپ اپنے تائی پہ رکھ کے دونوں ٹانگوں کو بینڈ کر کے سوئیں گے تو آپ کو کسی قسم کی بھی مصیبت نہیں پڑے گی. دوسرا آپ ریلیکس ہو کے نیند کریں گے. تو یہ ہے کہ کبھی بھی جب آپ کھانا کھائیں تو اس کے فوراً بعد نہ سویا کریں، تقریباً 1 گھنٹہ تک یا آپ آدھا گھنٹے تک تقریباً آپ اس کو ٹائم دیا کریں، تاکہ وہ جو فوڈ ہے آپ کے اسٹمک میں ایبزارب ہو جائے، صحیح طریقے سے وہ ڈائجسٹ ہو جائے، ایسیمیلیٹ ہو جائے، فائن پارٹیکلز میں کنورٹ ہو کے آپ کا اسٹمک جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے. تو پھر اس کے بعد آپ جو 1 گھنٹہ گیپ دینے کے بعد آپ سو جائیں، تو آپ کو کوئی بھی تکلیف، نہ کوئی ڈراؤنے خواب آپ کو آئیں گے، نہ کوئی آپ کو سستی ہوگی، بٹ یو ول فیل کمفرٹیبل. تو یہ چیزیں آپ اپنے لائف میں لے کے آئیں. تو وہ ایسے لوگ جو کہ سوتے ہیں، ہارڈ تکیہ یوز کرتے ہیں، سپورٹ ان کا صحیح نہیں ہوتا،
تو وہ ایک جگہ کو زیادہ لوٹی لے یا ایک ہاتھ جو ہے وہ نیچے رکھتے ہیں، اس کا سارا باڈی ویٹ ایک ہاتھ پہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسی پوزیشن میں وہ اڈاپٹیبلٹی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ کنٹینیوسلی یا ڈیلی بیسس پہ وہ اسی پوزیشن پہ سوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو پیر ہاتھ میں ان کے جو ہاتھ ہے یا کندھا ہے ساتھ میں اس میں پین ہوتا ہے. تو ایسے سمٹمز، ایسی کنڈیشنز میں پھر یہ ہوتا ہے. تو پوسچر، بیٹھنے کا پوسچر آپ کو خاص کر اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، تو آپ ٹیگ لگا کے بیٹھا کریں، اسٹریٹ بیٹھا کریں کہ جس میں آپ کا اسپائن بالکل اسٹریٹ ہو، آپ ڈیویٹ نہ کریں اپنے مڈ لائن سے، تو اس پہ آپ پہ اسٹریس نہیں آئے گا. دوسرا، آپ کبھی کراس لیگ کے ساتھ مت بیٹھے. اگر آپ کراس لیگ کے ساتھ ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ ڈال کے بیٹھیں گے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کی بلڈ سپلائی کمپرومائز ہوگی، آپ پہ پریشر آئے گا، آپ پہ فورس آئے گا، آپ کو اس کے بعد آپ کو پین کے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گے. یعنی ود دا پیسج آف ٹائم وین یو آر کنٹینیوسلی یوزنگ اے پوزیشن، تو وہ پھر اڈاپٹیبلٹی کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایک چیز کو جب آپ مطلب ریپیٹڈلی کر رہے ہوتے ہو، تو وہ آپ ریپیٹڈلی اس کو کمپرومائز کر رہے ہو. یو آر putting a continuous stress or pressure on those structures. وہ soft structures ہیں، آپ کے جو مسلز ہیں they are soft structures، آپ کے tendons ہیں، ligaments ہیں، they all are soft structures. they are tissues, they are soft tissues. تو اس کو آپ کیا کر رہے ہو، ان structures کو آپ چیلنج کر رہے ہو، جس کی وجہ سے خاص کر پھر آپ اگر کراس لیگ کے ساتھ بیٹھتے ہو تو آپ بلڈ سپلائی کو، جو آپ کے آرٹریز ہیں، اس کو آپ کمپرومائز کر رہے ہو. تو اس کی وجہ سے بلڈ سپلائی جب بلاک ہو جاتی ہے یا بند ہو جاتی ہے، تو پھر آپ جب پیر ہٹاتے ہو، جب آپ جب آپ تک جاتے ہو، پوزیشن چینج کرتے ہو، تو آپ کی بلڈ سپلائی ایک دم سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ایکسٹریمٹی کی طرف شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ کے جب آپ ہاتھ پیر ہلاتے ہو یا پیر ہلاتے ہو، کیونکہ آپ کا پریشر تو لیگ پہ آ رہا ہے، جب آپ پیر ہلا رہے ہوتے ہو تو پھر آپ کے جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ سن ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ نے اس پہ پریشر لگایا تھا، آپ نے رگوں کو کمپریس کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمٹمز آ گئے، شروع ہو گئے تھے. تو آئی ہوپ کہ جتنا آج ہم نے اس بارے میں جتنی بھی آپ کو انفارمیشن دی، اس سے آپ مستفید ہو چکے ہوں گے، اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے، بیکاز آپ کا فیڈ بیک ایسے ہے کہ جو کہ ہمیں انکریج کرتا ہے آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز. بیکاز جو میرے خاص کر جو میرے فرینڈز ہیں، فرینڈز کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ میرے ساتھ ایڈ ہیں، میرے ساتھ فیس بک پہ ایڈ ہیں، مجھے اور کمیونٹی میں ٹریس کرتے ہیں، تو ایسے لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں یہ پرابلم ہے. تو ان کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے. دے نیڈ اے پراپر گائیڈنس، بٹ دیر شوڈ بی اے ٹائم. ان کو آپ نے ایک ٹائم ان کو دینا چاہیے. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے حالات میں، ایسے ٹف روٹینز میں ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا. میں نے سوچا کہ میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ انفارمیشن جو آپ میں شیئر کروں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ ہمیں. تو ایسے لوگوں کو اگر وہ چاہ رہے ہیں، ان کو پرابلم ہے، تو دے کین کنسلٹ. وہ میرے پیج پہ میرا نمبر ہے، اس کو آپ وہاں سے آپ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، اس پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم نیورو کو ڈیل کرتے ہیں، آرتھوپیڈک کو ڈیل کرتے ہیں، ارک النساء کا اگر کسی کو مسئلہ ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں، فالج کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، پیٹس کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، گائنیکولوجیکل پرابلمس کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. تو کسی کو اگر فروزن شولڈر ہے، کسی کا کندھا جم گیا ہے، کسی کو نیک میں پین ہے، کسی کو کندھوں میں درد ہے، کسی کو نی جوائنٹس میں پین ہے، تو ایسی قسم کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو ہم سکسیسفلی ٹریٹ کرتے ہیں. آپ ہم سے رابطہ کریں، اور جو ہمارا نمبر ہے وہ ہمارے پیج پہ ہے، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور میسج کر کے بھی آپ جو ہے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. سو تھینک یو آل آف یو، اینڈ انشاءاللہ پھر کسی بھی انفارمیٹیو موضوع کے ساتھ، میڈیکل موضوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.